CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون کو کینیڈا کی گورنر جنرل نامزد کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون کو کینیڈا کی گورنر جنرل نامزد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی طرف سے مقامی قبائل کے ساتھ بدسلوکی کی تاریخ کے اسکینڈل کے تناظر میں منگل کے روز ایک انوک رہنما کو، جس نے کینیڈا کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دی، کو ملک کا پہلا انڈیجینس گورنر جنرل نامزد کیا گیا۔ اگلے گورنر جنرل کا نام دیتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ صرف پل تعمیر کرنے سے ہی کینیڈا کے عوام مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے کیوبیک کے گیٹینو میں واقع کینیڈا کے میوزیم آف ہسٹری میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میری سائمن نے اپنی زندگی بھر یہ کام کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آگے کی راہ ہموار کرنے میں مدد کریں گی اور ہم سب اس سے مضبوط ہوں گے۔ آج 154 سال بعد ہمارے ملک نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ میں اس لمحے کو پورا کرنے کے لیے کسی بہتر شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ الزبتھ نے کینیڈا میں اپنے نمائندے کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ میری سائمن کا کہنا تھا کہ اعزاز، عاجزی اور کینیڈا کی پہلی مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی گورنر جنرل بننے کے لیے تیار ہیں۔ سائمن نے اپنی تقرری کو کینیڈا کے لیے تاریخی اور متاثر کن لمحہ اور مفاہمت کی سمت طویل راستے پر ایک قدم قرار دیا۔ سائمن نے جولی پائٹ کی جگہ لی، جنہوں نے جنوری میں اپنے دور اقتدار میں پیدا ہونے والی نامناسب کام کے ماحول کے بارے میں ایک آزادانہ رپورٹ کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ BC وائلڈ فائر سروس کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا میں 212 جگہ پر جنگل میں آگ جل رہی ہے، کیونکہ صوبے کے متعدد علاقوں میں بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ہیٹ ویو سے بری طرح متاثر ہونے والے صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہوا کا معیار متاثر ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہوا کا معیار خراب ہونے سے شہریوں کو کھانسی میں اضافہ، گلے میں جلن، سر درد یا سانس میں تکلیف جیسی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ BC وائلڈ فائر سروس کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا میں 213 جگہ پر جنگل میں آگ جل رہی ہے، کیونکہ صوبے کے متعدد علاقوں میں طوفان آئے ہیں۔ وائلڈ فائر سروس کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کوسٹل فائر سینٹرز کے علاوہ تمام علاقوں میں 3 درجن سے زیادہ مقامات پر چھوٹی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کم از کم 24 جگہ پر آگ بجلی گرنے کی وجہ سے لگی ہے، جبکہ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ 2 کا الزام انسانی سرگرمی پر لگایا جاتا ہے اور باقی کی وجہ کا تعین نہیں کیا جاتا۔ ماحولیات کینیڈا نے کہا ہے کہ صوبے کے کم از کم 8 علاقوں میں بہت تیز ہواؤں، بڑی ژالہ باری اور موسلادھار بارش کے حالات سازگار ہیں۔ گرمی کی ایک خطرناک لہر فریزر کینن اور تھامپسن کے علاقوں سمیت کئی علاقوں میں تیز درجہ حرارت اور رات ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں جنگل میں کئی مقامات پر خطرناک آگ بھڑک رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے لیٹن کے فریزر کینن گاؤں کے بیشتر حصے کو تباہ کرنے والے شعلوں نے 76 مربع کلومیٹر جنگل جلا دیا ہے، جبکہ وائلڈ فائر سروس کا کہنا ہے کہ کیمپلوپس کے شمال میں واقع اسپارکس جھیل کے قریب لگنے والی آگ سے 392 مربع کلومیٹر کا علاقہ جل گیا ہے۔ دونوں علاقوں کے سینکڑوں لوگوں کے لیے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں گرنے والی عمارت سے ایک کینیڈین باشندے کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے، جبکہ 3 کینیڈین شہری تاحال لاپتہ ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں گرنے والی عمارت سے ایک کینیڈین باشندے کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے، جبکہ 3 کینیڈین شہری تاحال لاپتہ ہیں۔ فلوریڈا میں ایک رہائشی عمارت گرنے کے بعد علاقے سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی ملبے سے مرنے والوں کی لاشیں بھی برآمد ہو رہی ہیں۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ لاش 66 سالہ خاتون کی ہے جو اپنے شوہر کے ہمراہ یہاں رہائش پذیر تھی۔ گزشتہ روز ایک لاش برآمد کی گئی، جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک کینیڈین باشندے کی لاش ہے۔ حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک 3 کینیڈین باشندوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ حادثے کے وقت وہ عمارت میں موجود تھے۔ عالمی امور کینیڈا نے منگل کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 24 جون کو بلڈنگ گرنے کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک ہونے والوں میں ایک کینیڈین بھی شامل ہے۔ محکمے نے بتایا کہ لاپتہ رہنے والے 113 افراد میں 3 دیگر کینیڈین بھی شامل ہیں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ترجمان گرانٹلی فرینکلن نے کہا ہے کہ کینیڈا فلوریڈا کے سرفائڈز میں عمارت کے گرنے سے اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے خاندانوں اور دوستوں سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ اس حادثے میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے 3 خاندان براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔
کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، تاہم کورونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، تاہم کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی وہ دوبارہ سے ملک کو کھولنے میں خطرہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ جس تیزی سے پھیل رہا ہے وہ تشویشناک ہے، تاہم کینیڈا میں فی الحال صورتحال تشویشناک نہیں ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,18,080 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,381 ہو گئیں، جبکہ 13,86,221 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,46,217 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,224 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,75,262 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,218 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,269 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,305 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,797 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,759 ہے۔ طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ افغان رہنما اور افغان عوام افغانستان کے مستقبل کے لیے سنجیدہ فیصلے کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ افغان رہنما اور افغان عوام افغانستان کے مستقبل کے لیے سنجیدہ فیصلے کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران فریقین کے درمیان مذاکرات عمل میں مدد کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذاکرات اور سیاسی حل کے لیے پرعزم ہونا افغان رہنماؤں اور سیاسی گروپوں کے لیے بہترین انتخاب ہوگا۔ افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق طالبان کا وفد ایران میں کابل سے آنے والے افغان سیاسی رہنماؤں کے گروپ سے بھی ملاقات کرے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے دو طرفہ مذاکرات کے لیے طالبان وفد کو دورے کی دعوت دی تھی۔ دوسری جانب افغان فورسز اور طالبان میں جاری لڑائی میں شدت آ گئی۔ کابل حکومت نے چھن جانے والے تمام اضلاع طالبان سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے کہا کہ چھن جانے والے تمام اضلاع طالبان سے واپس لیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان نے حملوں میں تیزی لا کر ثابت کیا ہے کہ وہ امن کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ادھر افغان طالبان نے مزید 6 اضلاع پر قبضہ کر لیا، جن میں ہرات اور بادغیس کے 2 نمروز اور بدخشاں کا 1 ضلع شامل ہے۔ گزشتہ روز افغان فورسز کی جانب سے صوبہ لغمان کے ضلع علی شنگ میں 35 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ علاوہ ازیں بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر نے شکوہ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے بغیر بتائے رات 3 بجے فضائی اڈہ خالی کر دیا تھا، جبکہ یہاں ہزاروں طالبان قیدی بھی موجود تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دہشت گردی جیسے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دہشت گردی جیسے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چینی صدر نے ان خیالات کا اظہار بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ورچوئل سربراہ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ ترقی کے عمل میں ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ ہم انصاف، برابری اور مشترکہ ترقی کے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں انسانیت کے مشترکہ اقدار کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر انسانوں کا مستقبل سنوارنے سے متعلق بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا کو کورونا جیسی عالمی وبا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور تنازعات کے باعث خطرات کا سامنا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا عوامی فلاح بہبود، امن اور برابری کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی۔
امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,561 تک جا پہنچی، جبکہ 3,46,22,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,53,00,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 40,09,191 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16,97,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,16,56,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,561 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,46,22,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,06,62,000 سے زائد ہے اور 4,04,240 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,88,55,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,27,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,90,584 افراد متاثر اور 1,11,231 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,54,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 49,996 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 56,58,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,39,316 ہے۔ برطانیہ میں 49,58,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,28,268 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 4,94,032 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 7,707 ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔